بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ کیا اللہ ظالم ہے؟ تو اس پر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سے اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عدل و انصاف کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ جتنا وہ عدل و انصاف کرتا ہے، اس کائنات میں کوئی عدل و انصاف اس طرح کا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، انسانوں کو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف کرنے والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں۔ وہ کس طرح ظالم ہو سکتا ہے؟ اس نے تیرے ساتھ کون سا ایسا ظلم کیا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کیا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، ظلم نہ ہوگا۔ تو اس پر بوڑھی عورت نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 یتیم بچیاں ہیں، میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں اور سود کاٹ کاٹ کر اپنی بچیوں کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے انتظام کرتی ہوں۔ رات کو مجھے ٹائم ملے، دن کو مجھے ٹائم ملے، میں اسی طرح سود کاٹ کاٹ کر اپنی بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ اسی طرح میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں سود کاٹ کاٹ کر میں نے کچھ جمع کیا تھا اور میں اسے لال سرخ کپڑے میں بند کر کے بازار بیچنے جا رہی تھی، تاکہ میں اسے بیچ کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے سکوں اور اپنی بچیوں کا پیٹ بھر سکوں، وہ بھوکھی نہ رہیں۔ میں بازار لے کر جا رہی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آیا اور اس نے اس جو لال کپڑا تھا اسے گوشت سمجھ کر میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظالم ہوا۔ یہ واقعہ بیان کر ہی رہی تھی کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پر دستخط ہوئی اور انہوں نے اجازت طلب کی کہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سے انہیں اجازت دی۔ تو 10 تاجر یکے بعد دیگرے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ ہماری طرف سے، وہ 10 تاجر تھے، انہوں نے کہا یہ ہم میں سے ہر ایک کی طرف سے 100 دینار صدقہ ہے، اسے اس کے ضرورت مند تک پہنچا دیجئے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ بنی کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بھی اپنا قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تجارت کے سلسلہ میں کہیں دوسرے ملک یا کہیں پر گئے ہوئے تھے کہ راستے میں ہم دریائی سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور جو ہماری کشتی تھی اس میں پانی داخل ہونے لگا، وہ ٹوٹ گئی اور اس میں پانی داخل ہونے لگا۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے باری تعالیٰ اگر تو ہمیں بچا لے۔ جب ہم نے موت کو دیکھا نا اپنی آنکھوں سے، جب ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو تب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دل سے رو کر دعا کی کہ اے باری تعالیٰ ہم اپنے دل سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس طوفان سے، اس مشکل وقت سے بچا لیا تو ہم تمہاری راہ میں 100 دینار خرچ کریں گے۔ تو اسی طرح جب ہم ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ایک باز آیا اور اس کے پنجوں میں ایک لال کپڑا تھا، اس لال کپڑے کے اندر سوت تھا، سوت کافی زیادہ تھا، اور اس پرندہ نے اپنا جو پنجوں کے اندر سوت تھا وہ اس نے ہماری کشتی کے اندر پھینک دیا۔ جب اس نے ہماری کشتی کے اندر پھینکا تو ہم نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا کہ اس کے اندر سوت ہے۔ تو ہم نے اس سوت کو، جو ہماری کشتی ٹوٹ گئی تھی، سوراخ ہو گیا تھا، ہم نے وہ سوراخ بند کیا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو کشتی کے اندر پانی آیا تھا اس کو باہر نکال دیا۔ جب ہم نے باہر نکالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ کنارے پر پہنچے اور ہماری جان بچ گئی۔ اسی لیے جو ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم 100 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، وہ ہم اب یہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اسے اس کے حقدار تک، ضرورت مندوں تک پہنچا دیں۔ تو اس پر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بوڑھی عورت سے کہا، وہ بھی اس قصہ کو سن رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا
کہ پروردگار تو تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو اسے ظالم قرار دے رہی ہے، تو کہہ رہی ہے کہ خدا تعالیٰ ظالم ہے۔ تو اسی کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ تقریباً 1000 دینار سونے کے سکے بنتے تھے، وہ اس بوڑھی عورت کو دیے اور کہا یہ لے جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، نہ کہ یہ جی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرنا چاہیے اور سمجھنا، بلکہ ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی حکمت ہوگی۔